چلتے ہیں اور اس ڈیفالٹ جو ان لوگوں کو ہمیشہ یاد رکھتے ہیں جنہوں نے ان کے لیے اپنی جانیں نچھاور کی ہو، اس قوم وہ ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ اور انشاءاللہ آپ کی یہ محبت جو آپ نے محترمہ بے نظیر بھٹو کی طرف دکھائی ہے، وہ ان کے خادم صدر آصف علی زرداری صاحب، ان کے بیٹے جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی آپ کی طرف دکھاتے رہیں گے انشاءاللہ۔ میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ عدل اور جمہوریت لازم اور ملزوم ہے۔ عدل اور جمہوریت لازم اور ملزوم ہے، یعنی کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور اب وکلا کی محبت بھی لازم اور ملزوم ہے۔ اور میری پروردگار سے دعا ہے کہ جس طریقے سے قانون کی حکمرانی کی جدوجہد، آئین کی سربلندی کی جدوجہد پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک ایک کارکن نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے یہ جنگ جدوجہد لڑی ہے، اسی طریقے سے آپ وکلا بھائیوں نے بھی عدل و انصاف کے لیے، آئین کی حکمرانی کے لیے، قانون کی سربلندی کے لیے جو آپ نے جدوجہد کی ہے، آج ماشاءاللہ ساری دنیا اس کی وہ ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہوں گا جو پیار وکلا کا پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے، جو پیار بھٹو صاحب کی پارٹی کا وکلا سے ہے، وہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ بھٹو صاحب نے پاکستان کو آئین دیا، ایٹمی قوت بنایا، آپ سب کو، مجھے، آپ سب کو شناخت دی۔ اس آئین کی سربلندی کے لیے کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے، صرف عوام ہے، بھٹو صاحب نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ اور آج بھٹو صاحب کی وہ سیاسی جماعت جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب کی سربراہی میں بھی آپ کا مقدمہ لڑ رہی ہے۔ مجھے خوشی ہوتی ہے آپ کو بتاتے ہوئے کہ آپ کی سندھ حکومت، پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت، بلاول بھٹو زرداری صاحب کی سندھ حکومت، آصف علی زرداری صاحب کی سندھ حکومت پاکستان کی وہ پہلی حکومت بنی جس نے سندھ بار کاؤنسل کو 11 کروڑ روپے دیے تاکہ سندھ کے تاکہ ہمارے سندھ کے ایک ایک وکلا، ایک ایک وکیل بھائی، اس کے گھر والوں کی میڈیکل انشورنس کی جا سکے۔ زندہ باد۔ اور یہ کوئی وعدہ نہیں تھا، یہ کوئی اعلان نہیں تھا، یہ وعدہ میرے وزیر اعلیٰ نے کیا، اور وعدے کی تکمیل ہم پی ایل ایف پیپلز پارٹی کے کارکنان نے، وکلا نے جا کے سندھ بار کاؤنسل کے سامنے وہ چیک پیش کیا اور کہا کہ جاؤ اپنی انشورنس کراؤ۔ پہلی بار تاریخ میں صوبہ سندھ کے ہر ضلع کی بار کو پیسے دیے گئے اور اکراس دا بورڈ دیے گئے، کوئی فیوریٹزم نہیں ہوا۔ ہائی کورٹ بار ہو، کراچی بار ہو، حیدرآباد بار ہو، لاڑکانہ بار ہو، سکھر بار ہو، شکارپور بار ہو، جو بھی بار ہو، پوری سندھ کی بار، سندھ کے ایک ایک ضلع کے بار کو پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے گرانٹ دی۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں آپ کی تکلیف کا اندازہ ہے، ہمیں آپ کی پریشانیوں کا ادراک ہے، اور مجھے خوشی اس بات کی ہوتی ہے کہ جو امانت ہم نے آپ کو دی، وہ امانت آپ نے احسن انداز سے خرچ کی، اور آج وکلا معاشرے کی کریم ہے، معاشرے کو صحیح راہ دکھاتے ہیں۔ آپ نے ینگ وکلا کے لیے ایک ایسی لائبریری اسٹیبلش کر کے یہ ثابت کیا کہ کتابوں سے جو محبت حیدرآباد کی عوام کو ہے وہ کسی اور کو نہیں۔ زندہ باد۔ اور میں آپ کو یہ وعدہ کرتا ہوں کہ جس طرح میڈیکل انشورنس کے لیے ہر سال پیسے دیے جائیں گے وکلا کو سندھ بار کاؤنسل کے ذریعے تاکہ ٹرانسپیرنسی رہے، اسی طریقے سے ایک ایک بار کو بھی بلاول بھٹو زرداری صاحب کی سندھ حکومت یہ گرانٹ دے گی تاکہ آپ لوگ، ہم سب کا لیڈر بلاول، ہم سب کا لیڈر بلاول، بی بی کا بیٹا بلاول، ہر ایک زبان پر بلاول، ہم سب کا لیڈر بلاول، وزیر اعظم بلاول، وزیر اعظم بلاول، وزیر اعظم وزیر اعظم۔ میں یہ کمٹ کرنا چاہتا ہوں آپ کو کہ جو آئین و قانون سے محبت آپ کو ہے
वही मोहब्बत मुझे है, वही मोहब्बत मेरी सियासी जमात को है, मेरी हुकूमत को है। और ये जो रिश्ता आइन और कानून से मोहब्बत का है ना, किसी फ़र्द से नहीं, किसी ओहदे से नहीं, आइन और कानून से मोहब्बत का, इस रिश्ते को हमें निभाना है, ताकि वो जो ख्वाब आप वकला ने, बीबी शहीद ने, भुट्टो शहीद ने देखा था ना कि सस्ता और फौरी इंसाफ एक आम आदमी को मिल सके, वो इंसाफ हमें दिलाने की ज़रूरत है। क्या आप हमारे साथ हैं उसके लिए? क्या आप साथ हैं? इंसाफ एक एक आदमी को दिलाना है, मजदूर को दिलाना है, किसान को आपको भी दिलाएंगे, बिल्कुल दिलाएंगे, बिल्कुल दिलाएंगे, बिल्कुल दिलाएंगे, बिल्कुल दिलाएंगे, बिल्कुल दिलाएंगे। ये जो आपने बैनर पकड़ा है ना मेरे भाई वकील साहब, इस बैनर की ज़रूरत, मेरी बात सुने, इस बैनर की ज़रूरत बिलावल भुट्टो जरदारी की हुकूमत को नहीं है। क्योंकि हम आपके दर्द को समझते हैं, हमने अपने अपनों को खोया है, हम आपको इंसाफ इंशाल्लाह दिला के देंगे, इंशाल्लाह, मैं कह दिया, मैं इंसाफ आपको दिला के देंगे। मैं गुजारिश ये करना चाहता हूँ कि ये जो आपको फंड्स फराहम किए जा रहे हैं मेडिकल इंश्योरेंस के लिए, आपकी बार की वेलफेयर के लिए, फलाह बहबूद के लिए, इसको हमें ऐसे अंदाज से खर्च करने की ज़रूरत है। और आज जो हैदराबाद बार ने ये पहल की है कि किताबों के लिए, लाइब्रेरी के लिए, मैं आपकी बार को मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा। आपकी लाइब्रेरी कमेटी के जो नौजवान इंचार्ज हैं, मैं उनको मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा कि आपने बहुत बेहतरीन खिदमत आने वाले वकला के लिए की है, ताकि हम लोगों को बता सकें किस तरीके से किताबों के ज़रिए हम अपनी आने वाली कौम को मशअल राह के तौर पर चीज़ें दे सकते हैं। मैं ये बताना चाहूँगा कि हैदराबाद हाई कोर्ट बार के वकला के लिए जो बिल्डिंग है पीछे, ये भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने आपको फंड दिया, बिल्कुल। साईं कायम अली शाह जब वज़ीर आला थे, बिल्कुल वो यहाँ पर आए थे, मैं उनके साथ तशरीफ लाए थे, वो पैसे आप लोगों को दिए गए। आप लोगों के सोसाइटी के जो प्लॉट है, सोसाइटी की जो ज़मीन है, वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत आपको दे रही है। और ये जो रिश्ता है ना, ये वो रिश्ता है जो हमें एक साथ मिलकर इंसाफ के साथ कायम करने की ज़रूरत है, एक दूसरे को मजबूत करने की ज़रूरत है, ताकि हम कानून को मजबूत कर सकें, जमहूरियत को मजबूत कर सकें। और मैं आखिर में वकला तहरीक की एक नज़म थी, वो मैं बड़ा शौक़ से पढ़ता था, वो मैं आपके सामने फिर पढ़ना चाहूँगा। और मैं चाहूँगा कि वो नज़म आप मेरे साथ पढ़ें। उसकी वजह ये है कि वो जो नारा था ना अदल इंसाफ का, वो अदल इंसाफ हर पाकिस्तानी के लिए था। वो वकील के लिए भी इंसाफ चाहिए था, वो भाई हमारा पीछे खड़ा है उसके लिए भी इंसाफ चाहिए था, मजदूर के लिए इंसाफ चाहिए था, हमारी माओ बहनों के लिए, औरत के लिए इंसाफ चाहिए था। वो इंसाफ की जो जिद्दोजहद थी ना, वो किसी फ़र्द के लिए नहीं थी, किसी शख्स के लिए नहीं थी, वो इस माशरे के लिए थी। और हमें कोशिश ये करनी है कि एक दूसरे का साथ उस तरीके से दें कि वो आम आदमी को सस्ता और मयारी फौरी इंसाफ इंशाल्लाह मिल सके। क्या आप इस काम में हमारे साथ हैं? हाथ उठा के बताइए, साथ हैं? हम सब अदलो इंसाफ चाहते हैं, तो आइए मिलकर ये नज़म पढ़ते हैं। अदल बिना जमहूर ना होगा, अदल बिना जमहूर न होगा, अदल बिना जमहूर ना होगा, अदल बिना जमहूर न होगा, अदल हुआ तो देश हमारा, अदल हुआ तो देश हमारा, कभी भी चिकना चूर ना होगा, कभी भी चिकना चूर न होगा, अदल बिना जमहूर ना होगा, अदल बिना जमहूर न होगा, अदल हुआ तो देश हमारा, अदल हुआ तो देश हमारा, कभी भी चिकना चूर ना होगा। कभी भी चिकना चूर न होगा। वकला आज़ादी जिंदाबाद, रूल ऑफ लॉ जिंदाबाद, आइन की हुक्मरानी जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब हाईकोर्ट बार में डिजिटल लाइब्रेरी के क़याम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब कर रहे थे। हैदराबाद में उन्होंने कहा कि वकला का बेहद मशकूर हूँ कि जो मुझे उन्होंने मदऊ किया। उन्होंने कहा कि अदल और जमहूरियत लाजिम व मलजूम हैं, कानून की हुक्मरानी के लिए जदोजहद भी बहुत ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि भुट्टो शहीद की जमात से वकला प्यार करते हैं और वकला का और पीपल्स पार्टी का बहुत पुराना रिश्ता है जो हमेशा रहेगा। भुट्टो साहब ने आपको हम सब की पहचान दी। उन्होंने कहा कि भुट्टो शहीद ने आवाम को आइन दिया, हुकूक दिए। मुझे एक आम आदमी की तकलीफ़ का अंदाज़ा है, मुझे पता है महंगाई है, मुझे पता है परेशानी है, लेकिन ये परेशानी हम सब के ऊपर है इस वक्त, और हम सब को इस वक्त पे
ایک دوسرے کا ساتھ دینے کی ضرورت ہے تاکہ پاکستان کے اوپر جو یہ مصیبت ہے، جو 4 سال ایک مصیبت اس ملک کے اوپر مسلط کی گئی تھی، اس مصیبت کی وجہ سے جو 22 کروڑ عوام کو آج مصیبت درکار ہے، اس سے اگر ہمیں نکلنا ہے تو ہمیں مشکل فیصلے کرنا ناگزیر ہے۔ یہ وہ آدمی تھا جس نے آپ کو کہا تھا وزرائے اعظم سائیکل پر آتے ہیں، یہ خود سائیکل پر نہیں آیا، ہیلی کاپٹر پر آتا تھا، آپ کو مجھے سائیکل پر آنے پر مجبور کر دیا۔ میں آج آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں، اپنی ذاتی گاڑی پر حاضر ہوا ہوں، اپنی ذاتی گاڑی پر آیا ہوں۔ یہ جو آپ نے سوال پوچھا نا، یہ صرف کسی سیاسی کارکن سے نہ پوچھیں، یہ ہر اس شخص سے پوچھیں جو کہ بڑے کر و فر کے ساتھ پاکستان کی گلیوں میں گھومتا ہے اور آگے پیچھے پروٹوکول رکھتا ہے۔ یہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ یہ سیاستدانوں کو ٹارگٹ کر کے آپ بات کر لیتے ہیں، یہیں آس پاس اپنی نظر دوڑائیے گا، آپ کو پتہ چل جائے گا کون کیا کیا کرتے ہیں۔ تو بالکل باتیں کرنے سے مسائل حل نہیں ہوتے، اگر باتیں حل کرنی ہیں، آپ کو مسائل حل کرنے ہیں تو آپ کو سخت فیصلے کرنے پڑتے ہیں۔ ہم تو وہ سخت فیصلے کرنے کی کوشش کریں، خدا را ان سخت فیصلوں کو سیاست کی بھیٹ نہ چڑھایا جائے۔ اگر آج یہ سخت فیصلے ہم نہیں کریں گے تو بہت سارے حالات مزید خراب ہم سب کے لیے ہو سکتے ہیں۔ تو برائے مہربانی میں چاہتا ہوں کہ اگر ہم چاہتے ہیں ان چیزوں سے باہر نکلیں تو ایک ساتھ مل کر ایک دوسرے کی پریشانی کو سمجھیں اور پریشانی کو حل کرنے کے بعد ریلیف کی طرف جائیں۔ اب یہ جو مشکل وقت ہے، IMF کی ڈیل انشاءاللہ ہو جائے گی، یہ مشکل وقت آئندہ چند ہفتوں میں انشاءاللہ ہم عبور کر لیں گے۔ پھر ضرورت اس بات کی ہے کہ حکومت ایک عام آدمی کو ریلیف دے، ٹرانسپورٹ کی مد میں ریلیف دے، ایگریکلچر کی مد میں، ضروری اشیاء کی مد میں ریلیف دے، لیکن اس وقت وہ ریلیف نہیں دی جا سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ اگر ہم نے ریلیف دی تو ہم پھر ڈیفالٹ کی طرف جا رہے ہیں، اور ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ ہمارا پیارا پاکستان ڈیفالٹ کرے، کیونکہ اگر ڈیفالٹ کر گیا تو جو آج حالات ہیں اس سے زیادہ بدتر ہوں گے۔ عمران خان کبھی آپ کو یہ نہیں بتائے گا، کوئی اور شخص آپ کو یہ نہیں بتائے گا، جو بار بار حکومتی معاملات میں انٹرفیئر کرتے ہیں نا، دخل اندازی کرتے ہیں، وہ کبھی آپ کو نہیں بتائیں گے۔ یہ ہم جیسے سیاسی کارکن آپ کو بتا پائیں گے، کیونکہ ہمارے اندر یہ ہمت ہے کہ ہم مسائل کو فیس کریں، آپ کے ساتھ کھڑے ہو کے فیس کریں، اور انشاءاللہ مسائل کا حل ڈھونڈ کے دیں آپ کو۔ مشکل فیصلے تو سبھی لیتے آ رہے ہیں، کہا یہ جاتا ہے کہ IMF کے جو شرائط ہے ان کو ماننا ہے اور سارا کا سارا بول عوام کو ڈال دیا جاتا ہے۔ حکومت کی جانب سے کسی قسم کا کوئی کاروبار نظر نہیں آ رہا ہے، ماشاء اللہ اس لیے صرف اور صرف غریب آدمی کے اوپر بوجھ ڈالا جا رہا ہے۔ میں اس کا جواب آپ کو دیتا ہوں۔ یہ بڑے لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ آج حکومت پیٹرول کی قیمت 20 روپے کم کر دیتی ہے، اس کا فائدہ غریب آدمی کو نہیں ہوگا، امیر آدمی کو ہوگا۔ آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، غریب آدمی تو اپنی CD 70 میں شاید دن میں 1 لیٹر پیٹرول ڈلواتا ہے، وہ جو امیر آدمی، وہ جو اشرافی ہے نا، وہ دن کا 50-60 لیٹر ڈلواتی ہے۔ تو 20 روپے کی جو آپ ریلیف دیں گے نا فی لیٹر، وہ غریب آدمی کو نہیں ملے گی، وہ امیر آدمی کو ملے گی۔ اور یہی ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ماضی میں یہ تمام سبسڈی، تمام ریلیف اشرافیہ کو دی گئی، اور جب حکومت کوئی پبلک اورینٹڈ کام کرنے کی چیز جاتی ہے تو پھر اس میں دخل اندازی کی جاتی ہے، ڈیلی بیسس پر دخل اندازی کی جاتی ہے۔ آج میرا تھوڑا گلا خراب ہے، اس جوش میں وہ بات نہیں کر سکتا میں جوش میں ہوش کے ساتھ آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح دخل اندازی کر کے اچھے فیصلوں کو بھی خراب کیا جاتا ہے اور عوام کو نقصان پہنچایا جاتا ہے۔ دیکھیں، ہر سیاسی جماعت کا یہ حق ہے کہ اپنا پوائنٹ آف ویو کنوے کرے، لیکن آئینی ادارے جو ہیں وہ اپنا کام آئین کے مطابق کرتے ہیں۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے الیکشن 15 تاریخ کو کرا دیے ہیں، اس کے نتائج آ گئے ہیں، اور حیدرآباد کی عوام نے، کراچی کی عوام نے پاکستان پیپلز پارٹی کا انتخاب کیا، بلاول بھٹو زرداری صاحب کی سیاسی جماعت کا انتخاب کیا۔ اب کوئی اس کے اوپر پوائنٹ سکورنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ کر سکتے ہیں، لیکن الیکشن جو ہے وہ پاسڈ اینڈ کلوز ٹرانزیکشن ہو چکی ہے۔ الیکشن کے جیسے ٹرائیبونل کے فیصلے آ جائیں گے، الیکشن کمیشن جو ہے حلف کا فیصلہ کرے گا، اور انشاءاللہ حیدرآباد کا میئر بھی جی آلا ہوگا، کراچی کا میئر بھی جی آلا ہوگا۔ تھینک یو ویری مچ۔ حیدرآباد میں صوبائی مشیر قانون سندھ بیرسٹر مرتضی وہاب ہائی کورٹ بار میں ڈیجیٹل لائبریری کے قیام کی افتتاحی تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ وکلاء کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے مدعو کیا۔ عدل اور جمہوریت لازم و ملزوم ہیں۔ انہوں نے کہا کہ قانون کی حکمرانی کے لیے جدوجہد بھی بہت ضروری ہے۔